کہ راتوں رات پیٹرول کی قیمت 26 روپے اور ڈیزل کی قیمت 17 روپے سے زیادہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ بلاول بھٹو کہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو تو میں سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ ادھر نون لیگ کہتی ہے کہ میاں دے نعرے بجاؤ، میاں نو واپس لے آؤ، وزیر اعظم بناؤ تو تہاڈے مسئلے حل ہون گے۔ عوام کا وہ حال ہو چکا کہ وہ چیخ بھی نہیں سکتے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ میں اس وقت آپ سے نہایت پریشانی کے عالم میں مخاطب ہوں، کیونکہ خبر تو آپ نے سن لی ہوگی کہ راتوں رات پیٹرول کی قیمت 26 روپے اور ڈیزل کی قیمت 17 روپے سے زیادہ کا اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول اب 332 روپے اور ڈیزل آپ کو ملے گا 330 روپے کا، اور 100 سے 50 روپے میں تو اب پیٹرول پمپ والے پیٹرول نہیں دیتے۔ اگر آپ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں تو کم از کم 300، 400 یا 500 روپے رکھ کے جائیں۔ حد یہ ہے کہ ایک آدمی کا موٹر سائیکل پر روزانہ کا 1000 روپے کا تو پیٹرول لگ رہا ہے۔ زیادہ چکر لگ گئے تو غریب رل گیا۔ اگر آپ لاکھ روپے یا 2 لاکھ بھی کماتے ہیں اور آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے تو مہربانی کر کے اسے بیچ دیں۔ پیٹرول سستا ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ پیٹرول مہنگا ہونے پر نہ تو پیپلز پارٹی بول سکتی ہے پیٹرول کیوں بڑھا، نہ ہی نون لیگ بول سکتی ہے کہ پیٹرول کیوں بڑھا، اور نہ ہی فضل الرحمان ڈیزل پر بول سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی تو یہ روایت ڈالی تھی، وہی تو بتا کے گئے تھے کہ پیٹرول بڑھانا کیسے، بجلی کے بل کیسے بڑھانے، اور نگران حکومت ریلیف دینے نہیں آئی۔ یہ بے حس ربوٹ حکومت ہے، یہ ربوٹ سے بھی زیادہ بے حس ہے، اور بے حس تو چھوڑ دیجئے، کہیں نہ کہیں حس کسی نہ کسی کے اندر آتی ہے۔ ربوٹس میں بھی ایک تار ہوتی ہے، تار میں بھی کرنٹ آتا ہے، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف پابند ہیں آئی ایم ایف کے حکم کی، اور آئی ایم ایف کے حکم کے مطابق 100% اس کی شرائط کے مطابق پیٹرول بڑھانا ہی بڑھانا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا فرشتہ اسرائیل ہے جن کے صرف ایک حکم ہے کہ ان لوگوں کی جان نکالنی ہے، یہ صرف آپ کو کنوے کرنے آتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں ایسے حکمران کیوں چاہیے؟ ڈالر اگر کم ہو بھی جائے، ادھر سے آپ کو خوشخبریاں جو سنائی جا رہی ہیں کہ ڈالر کم ہو رہا ہے اور مارکیٹ میں ڈالر نیچے آ گیا ہے، انٹر بینک آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں سستی ہو جائیں گی، تو بالکل نہیں۔ ڈالر چاہے جہاں پر بھی پھرے، آپ کو ایک چیز جو مہنگی ہو گئی وہ مزید مہنگی ہوگی۔ یہ پاکستان کا بیہیویئر ہے، پاکستان کی ذہنیت ہے، یہ پاکستان کی عوام بھی اسی طریقے کی بے حس ہو چکی ہے کہ اگر 700 روپے کا آلو کا ریٹ کی روایت پڑ گئی تو وہ اس روایت پہ قائم رہیں گے۔ وہ 750 تو جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی قیمت بیک ہو کر 200، 250 ہو گئی تو یہ کبھی نہیں ہوگی، انلیس اگر کوئی آدمی مارکیٹ تباہ کرنا چاہے۔ اب یہ ذہن بنا لیجئے کہ چیزیں مہنگی ہوگی، سستی نہیں ہوں گی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو 1 یا 2، 3 روپے پیٹرول بڑھنے پہ شور مچ جاتا تھا، 26 روپے پیٹرول بڑھا، نہ لوگ باہر نکل رہے ہیں نہ کچھ ہو رہا ہے، یعنی 331 روپے پہ بھی کسی کی چیخ و پکار سنائی نہیں دے رہی۔ عوام کا وہ حال ہو چکا کہ وہ چیخ بھی نہیں سکتے، سنتا ہی کوئی نہیں۔ باہر نکلیں بھی تو وہ کس کے خلاف؟ بلوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ لوگ نکلے تو اس سے کیا ہوا؟ اب عوام کیا کرے؟ ایک آدمی جو سارا دن دہاڑی کر کے 500، 1000 کماتا ہے، یعنی آپ کے تقریباً $2، اب اگر وہ نکل جاتا ہے احتجاج کرنے کے لیے تو اس کے بچے کیا کھائیں گے؟ کون ہے پوچھنے والا؟ جماعت اسلامی نے بھی ہڑتال اور دھرنے دیے تھے، تو کیا نتیجہ نکلا؟ کدھر ہے جماعت اسلامی؟ کہاں ہے سراج الحق صاحب؟ یہاں تو اب یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ میاں دے نعرے بجن گے۔ بلاول بھٹو کہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو تو میں سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ ادھر نون لیگ کہتی ہے کہ میاں دے نعرے بجاؤ، میاں نو واپس لے آؤ، وزیر اعظم بناؤ تو تہاڈے مسئلے حل ہون گے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں کم سے کم تنخواہ 32,000 مقرر ہے۔ جب پیٹرول آپ 332 روپے تک لے جائیں گے، وہ 32,000 تو پیٹرول کھا جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ اوپر اس کی موٹر سائیکل کی مینٹیننس اور ساری چیزیں لگ جائیں گی، تو وہ کیا کرے؟ مر جائے۔ یہاں پہ لوٹ مار جاری ہے۔ پیٹرول کی 1 لیٹر سے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں آپ سے 60 روپے حکومت وصول کر رہی ہے۔ حضور والا عوام، اے میری پاک عوام، پاکستان کی عظیم عوام، سن لیں، آپ سے لیوی کی مد میں 60 روپے حکومت وصول کر رہی ہے اور وصول کرتی جا رہی ہے، جس ملک میں 40% سے زیادہ انفلیشن ہو اور ایک آدمی کی کمائی بمشکل $2 ہو۔ اگر ایک آدمی 32,000 یا 50,000 بھی مہینہ اگر کماتا ہے، آدھے سے زیادہ تو پیٹرول میں چلا جائے گا۔ پھر وہ کرے گا، 1 مہینہ ادھار لے گا، بجلی کا بل ادا کرے گا، دوسرا مہینہ ادھار لے گا، اس پیٹرول کی قیمت ادا کرے گا، پھر 1 دفعہ ادھار لے، ان پیسوں سے وہ اپنا گھر چلائے گا، پھر 1 اور مہینے ادھار لے، اس سے کرایہ دے، تو یہ ادھار لیتا رہے اور اپنا سرکل چلاتا رہے، اور اکثر گھروں کا سرکل ایسے ہی چل رہا ہے، یقین مانیے ایسے ہی چل رہا ہے۔
ادھر سے ادھار لے کر آتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پیسے واپس لوٹاتے ہیں، دوسرے سے ادھار پکڑ رہے ہوتے ہیں، پھر تیسرے سے پکڑتے ہیں، پھر چوتھے سے پکڑتے ہیں، بس آپ کے اوپر تھو کوڑی ہوگی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ پورا ملک بھی ادھار پہ چل رہا ہے، پوری قوم کو ادھار پہ لگا دیا گیا۔ حکومت کا کام ہے کہ عوام کے پیٹ سے پیسہ نکالیں جاؤ، لوگوں پہ ٹیکس لگائے جاؤ، IMF سے قرضے لے جاؤ، اشرافیہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دے جاؤ، ملک کے اندر بے روزگاری انی ودا دو کہ لوگ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، اور پھر وزیر اعظم کاکڑ صاحب کہیں کہ آپ پہلے بھی تو یہ لوگوں نے ہمارے لیے بڑا سرمایہ بنے تھے، وہاں جا کے بہت کچھ سیکھ کر بڑی بڑی انڈسٹریاں لگائی تھی، اور کتنے رہ گئے کاکڑ تم۔ اور حال ہی میں ایک سروے آیا ہے جسے سوس کہتے ہیں، اس میں بتایا گیا کہ 95% پاکستانی ملک کے حالات کے باعث بے روزگاری کے خوف میں مبتلا ہیں، اور 95% انہیں نہیں یقین کہ ان کا روزگار رہے گا بھی یا نہیں رہے گا۔ تو آپ کی قوم میں جب یہ خوف اور اعتماد کی کمی کا عالم ہوگا تو وہاں کاروبار کیسے ہوگا؟ یعنی جن کی انڈسٹریز ہیں، جن پر جہاں لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہماری انڈسٹری رہے گی یا نہیں رہے گی، تو خود ہی اندازہ لگا لیں۔ تو اس میں امپلائی کانفیڈنس کہاں رہے گا، کنزیومر کانفیڈنس کہاں رہے گا، اونرز کانفیڈنس کیا رہے گا، جو بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے ان دونوں کا کانفیڈنس کیا رہے گا، اور اس ملک میں سب کا کانفیڈنس کیسے رہے گا، وہاں پہ روزگار کیسے ملے گا، وہاں معیشت کیسے بہتر ہوگی، اور بہتری کی امید بھی نہیں۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے بھی بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور خبردار کیا کہ جس طرح سے روزگار میں کمی آ رہی ہے، یعنی ملازمتیں نہیں مل رہی اور بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس سے ملک کئی دہائیاں پیچھے چلا جائے گا۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے جو تخمینہ لگایا ہے، اس کے مطابق 2023 میں پاکستان کی آبادی سے روزگار کا تناسب 47.6% ہے، اور بے روزگار افراد کی تعداد 56 لاکھ تک پہنچنے کی توقع ہے، یعنی 2021 کے بعد اس میں 15 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ ان حالات کی وجہ سے نوجوانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں، جس کا داؤ لگ رہا ہے وہ ملک سے بھاگ رہا ہے، نہ ہی انجینئر ٹک رہا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ٹک رہا ہے، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ ٹک ٹاکر بن گئے ہیں، اور ٹک ٹاکنگ سے وہ پیسہ کماتے ہیں، اور عجیب گونگلو نما قسم کے عجیب و غریب پیڑی شکلوں کے ٹک ٹاکر نکل آئے ہیں، اینڈ دیٹس واٹ دے آر گوئنگ، اور آپ عجیب و غریب گندی ٹک ٹاکس بنا کر لوگ جو ہے وہ اپنے پیسے بنانا شروع کرتی ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو کوئی انویسٹر بھی پاکستان میں پیسہ لگانے کو تیار نہیں، وہ ان حالات میں کیسے کاروبار کریں گے؟ یہ جو بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو رہی ہے، چھوٹے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، جو رائڈر ہیں وہ کیسے رائڈ کرے گا؟ جو کریم چلاتا ہے، اوبر بائک چلاتا ہے یا بائکیا چلاتا ہے، وہ کیسے گزارا کرے؟ کمپنی نے تو کمیشن لے لینا ہے، کرایہ بڑھے گا تو وہ کون سفر کرے گا؟ کوئی اب بلا وجہ گھر سے نکلنے کو تیار نہیں۔ اب وہ ڈرائیور کیا کرے کہ اتنے مہنگے پیٹرول میں وہ کیسے سواریوں کو اٹھائیں گے، کس طرح سے لے کے جائیں گے، کس طرح سے ان کے گھر اور چولہے جلیں گے؟ پیٹرول ڈیزل مہنگا تو ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جائے گی تو ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، اور پورا سرکل جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا، اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے تو ساری چیزوں کے اوپر اترتا ہے۔ یہ میں نے اکنامک ٹرم بول دی، یعنی جیسے ہی پیٹرول کی پرائس بڑھی، ٹرانسپورٹ سے لے کر ہر چیز، اشیاء خوردونوش، کھانے پینے سے لے کر ہر چیز مہنگی۔ یہ سادہ سا سمجھ لیجئے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ۔ جیسے ہی ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، آپ کی سبزی، آپ کی دالیں، آپ کے کپڑے، جوتی، آپ کے گیس، سب کچھ آپ کا مہنگا ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں لوگ ملک نہیں چھوڑیں گے تو کیا کریں گے؟ لیکن آپ کے حکمرانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں سے ڈاکٹر جاتے ہیں تو چلے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ انجینئر چلے جاتے ہیں تو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کاکڑ صاحب فرماتے ہیں، آپ کے موجودہ نگران وزیر اعظم، کہ کون سے فنا ہونے جا رہے ہیں؟ بھائی فنا تو وہ جہاں بھی ہو رہے ہیں، ان کو شاید نہیں پتا کہ کتنے لوگ افراد یہاں سے گئے تھے اور ڈوب گئے تھے، کتنے لوگ ڈنکیاں لگاتے ہوئے مر گئے تھے۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ جہاز میں اڑ کے جا کے نوکریاں لیتے ہیں، اور وہاں پہ جو انہیں مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں وہ بھی کوئی آسان نہیں، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کی کون سی وہاں پر NGO ہے جو انہوں نے چلا لینی ہے، اور انہوں نے کون سا بلوچستان میں ایک NGO کھول لینی ہے جس کے اندر سے وہ روزگار کے نام پر اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے نام پر پیسہ اکٹھا کریں اور ہڑپ کر جائیں۔ اس سے پہلے بھی ہمارے ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، ان سے جب آپ کے لوگ تو ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ کون روکتا ہے انہیں، کیوں نہیں جاتے؟ آپ جہاں مرضی چلے جائیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کا بس چلے تو آپ سب کو باہر بھیج دیں،
لیکن یہ خود اس لیے نہیں بھیجیں گے تو جہاز کرنا پڑے گا، جہاز کا تو پیٹرول نہیں ہے۔ پیا یہ کہ حالات برباد ہو چکے ہیں، اتنا زیادہ برباد ہو چکے ہیں کہ ان کا قرضہ کوئی اتار ہی نہیں سکتا، جہاز ان کے پاس ہے نہیں، چنانچہ آپ کو ادھر بھی نہیں بھیج سکتے، لوگوں کو باہر بھیجنے کا طریقہ کار ہی نہیں۔ اب رہی ریمیٹنسز بھیجنے کی بات، تو آپ ریمیٹنسز بھیجتے رہیں اور حکومت کا خزانہ بھرتے رہیں، تو آپ کے جانے کا ان کو فائدہ ہے، آپ کا باہر کسی طرح آپ ڈنکی مار کے پہنچ جائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے پیسہ تو بھیجیں گے نا، تو ریمیٹنس آئے گا۔ اگر حوالہ ہنڈی سے بھی بھیجیں گے تو پاکستان میں کہیں نہ کہیں پیسہ تو چلتا پھرتا رہے گا نا، تو آپ کے جانے کا ان کو فائدہ ہے، آپ باہر جائیں، محنت کریں، وہاں پہ پیسہ کمائیں، ڈالر میں کمائیں، ڈالر میں ہی برکت ہے۔ آپ آن لائن کاروبار کریں، جہاں پہ بھی کریں، لیکن اب آپ کو ڈالر ہی کمانے پڑیں گے، کیونکہ جو ڈالر کما رہا ہے یہ ڈالر جمع کر رہا ہے یا ڈالر منگوا رہا ہے یا بیچ رہا ہے، بس وہی فائدے میں ہے۔ باقی اگر روپے کی بات کریں تو ضلالت ہی ضلالت ہے، ضلالت ہی ضلالت۔